السلام علیکم، فرزانہ اقبال دا شو میکر کے ساتھ حاضر ہیں۔ ناظرین، ہمارے شو میں اپنی فیلڈ کے کامیاب لوگوں کو بلایا جاتا ہے جن میں شاعر، ادیب، پروڈیوسر، ڈائریکٹر ہوتے ہیں۔ ناظرین، ہمارے آج کے پہلے مہمان جناب علی عارف خان صاحب ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام، کیا حال ہے آپ کے؟ بالکل ٹھیک، آپ کی آمد کا بے حد شکریہ۔ ناظرین، ہمارے دوسرے مہمان سہیل عالم خان صاحب ہیں۔ ان کے کریڈٹ پہ بہت سارے کامیاب ڈرامے ہیں۔ السلام علیکم۔ علی عارف صاحب، یہ بتائیے کہ ڈائریکشن میں آنا آپ کا پیشن تھا یا اتفاقی طور پہ آیا؟ پیشن بھی تھا اور اتفاقی بھی آ گیا ہوں۔ میرے دوست ہارون رشید تھے جو ڈرامہ کرتے تھے، ڈرامہ کے فیلڈ سے تعلق تھا، وہ مجھے لے آیا کھینچ کے اور میں آ گیا، پھر وہیں سیکھا اور وہیں سے اللہ اللہ چل رہا ہے ماشاء اللہ سے۔ پہلا پروجیکٹ کون سا تھا؟ پہلا جو پروجیکٹ تھا وہ تو تھا پس آئینہ، جو ہارون کے ساتھ میں کرتا تھا۔ اس میں کچھ پھر میں نے ڈائریکٹ بھی کیے، اس کے بعد پھر ایک پروڈکشن کمپنی بنائی تو وہاں سے اپنا میگا پروجیکٹ بھی کیے، چھوٹے بھی کیے، سب ہلکے ہلکے چلتا رہتا۔ سہیل صاحب، یہ بتائیے کہ ڈرامہ نگار بہت باریک بین ہوتا ہے، معاشرے کے کرداروں پہ اس کی گہری نظر ہوتی ہے۔ آپ کیا کہیں گے کہ ایک رائٹر کے لیے، ایک بہترین ڈرامہ نگار کے لیے مشاہدہ، ذاتی تجربات یا کوئی ایسی خاص بات ہے جو ایک بہترین ڈرامے کی وجہ بنتا ہے؟ دیکھیں، رائٹر بیسیکلی آبزرور ہوتا ہے۔ آبزرویشن اس کی جتنی زیادہ تھورلی ہوگی معاشرے کے کیریکٹرز پہ، معاشرے پہ، سوسائٹی پہ، اتنا اچھا وہ معاشرے کی خامیوں کو، معاشرے کی برائیوں کو اسکرین پہ پورٹری کر سکتا ہے۔ تو سب سے زیادہ تو اس کو آبزرور ہونا ضروری ہے۔ اب آبزرور کی آبزرویشن اس طرح سے ہے کہ صبح سے شام تک ہم بے شمار کیریکٹرز کے ساتھ ملتے ہیں۔ اب گھر سے نکلتے ہیں، آفس جاتے ہیں، آفس کے ہمارے کچھ اور کیریکٹرز ہیں، پھر ہمارے کولیگس کے کچھ اور کیریکٹرز ہیں۔ تو راستے میں ہمیں کوئی بے گھر مل گیا، بھکاری مل گیا، اس کا ایک الگ کیریکٹر ہے، ایک پھول بیچنے والا اس کا ایک۔ تو رائٹر بیسیکلی آبزرور ہوتا ہے، وہ ہر کیریکٹر کو آبزرویشن کر رہا ہوتا ہے، اور پھر وہیں سے اس کے پیچھے کیا اس کے کیتھارسز ہیں، اس کیریکٹر کے جو ایک سگنل پہ کھڑا ہوا بھیک مانگ رہا ہے، یا وہ پھول بیچ رہا ہے، یا وہ گاڑی صاف کر رہا ہے، تو اس کے پیچھے کا جو کیتھارسز ہے، رائٹر اس کی ڈیپتھ میں جا کے پھر اس کہانی کی نیٹنگ کرتا ہے اور پھر اس کو معاشرے کے رنگ میں ڈھال کے اور اسکرین پہ پیش کرتا ہے۔ تو بیسکلی آبزرور۔ عارف صاحب، ڈرامہ نگار زندگی کے کرداروں کو ڈرامے میں سموتا ہے۔ آپ بحیثیت ڈائریکٹر اسکرپٹ کا انتخاب جب کرتے ہیں تو کن باتوں کو مد نظر رکھتے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو یہی فیملی اورینٹیڈ ہونا چاہیے، صاف ستھرا ہونا چاہیے، اور آج کے جو زمانہ ہے اس کو بھی وہ پورٹری کر رہا ہو، یہ سب چیزیں دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد جب پسند آ جاتا ہے تو پھر رائٹر سے بیٹھ کے ڈسکشن کرتے ہیں، جو اونچ نوک پلک ہے اس کی صحیح کراتے ہیں۔ اس طرح مین کام تو رائٹر کا ہوتا ہے نا، اور آرٹسٹوں کا ہوتا ہے۔ ہم تو جو رائٹر نے لکھا ہوا ہے اس کو آرٹسٹوں سے ادا کرواتے ہیں، اور اپنے ذہن سے وہ نکال کے کیا کہتے ہیں اسے پیش کرتے ہیں، اسکرپٹ کا وہ رکھ کے، اور وہ جو ریکارڈ کرتے ہیں، وہ جو رائٹر کے جذبات اور دل کی بات ہوتی ہے وہ ہم ریکارڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سہیل صاحب، یہ بتائیے کہ کبھی کسی واقعے نے، کسی کردار نے آپ کو اتنا متاثر کیا کہ آپ نے اصرار کیا ڈائریکٹر سے کہ بغیر چینجز کے اس کو ایسے ہی پیش کیا جائے؟ اچھا، میرے ساتھ یہ رہا کہ میں نے جتنا بھی کام کیا، مجھے ایک تو ڈائریکٹر اچھے ملے، ان کے ساتھ میری کیمسٹری میچ کی، اور پھر ایک چیز ہوتی ہے ہوم ورک۔ جب آپ بیفور سیٹ پر جانے سے پہلے ہوم ورک کر لیتے ہیں تو پھر سیٹ پہ جب آپ چلے آتے ہیں تو کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی نہیں۔ اچھا، بہت سارا میں نے کام کیا، بہت سارے سیریلس کیے۔ ایک واقعہ میں یہاں چھوٹا سا بیان کروں گا کہ ایک کافی عرصہ پہلے اگر آپ اپنے ریکال کریں تو کراچی میں، حیدرآباد میں ایک صاحب تھے جو کہ ڈائبٹک پیشنٹس کا علاج کر رہے تھے، اور وہاں وہ شوگر ڈسٹریبیوٹ کر رہے تھے۔ ایسے تقریباً کوئی 12-15 سال پرانی بات ہے۔ تو میری مدر واز ڈائبٹک پیشنٹ، تو میں بھی وہاں چلا گیا۔ اچھا، وہی آبزرویشن والی چیز مجھے وہاں لے گئی تھی کہ میں دیکھوں تو ہو کیا رہا ہے، تو وہ ایک الگ کہانی تھی۔ اسی دوران پھر ہم ایک مزار پہ گئے، لطیف آباد میں ایک مزار تھا،
اس مزار میں ایک کیریکٹر میں نے دیکھا کہ جو تقریباً 70-75 سال کی عمر کا ایک شخص تھا اور اس کے پورے وائٹ سلکی بال تھے اور وہ جھاڑو لگا رہا. عورتیں لائن سے اس کے پاس آتی تھیں, وہ ان کے ہاتھ رکھتا تھا اور چلی جاتی تھی. مجھے وہ کیریکٹر کلک کیا. میں نے کہا یہ کون ہے؟ میں نے وہاں کے مجاور سے پوچھا, میں نے کہا یہ کیریکٹر کون ہے؟ تو کہنے لگے بیٹا چھوڑیں آپ بس. میں نے کہا مجھے بتائیں پلیز, مجھے یہ کلک کیا ہے صاحب نے. تو انہوں نے کہا کہ ان کا نام شاملی ہے اور یہ ایک مخدوم فیملی سے ان کا تعلق ہے اور ان کے والدین ان کو بچپن میں مطلب یہ تیسری جنس کے طور پہ پیدا ہو گئے تھے, نہ یہ ہی تھے نہ شی تھے. تو ان کے پیرنٹس ان کو گرو کے پاس لے کے چلے گئے. گرو ایک دن یہاں اس پہ لے آیا. اس وقت ان کی عمر 17, 18, 20 سال. تو گرو سے انہوں نے کہا کہ مجھے یہاں سکون ملتا ہے, کل بھی مجھے یہاں چھوڑ دیں. تو تقریباً 40-45 سال سے اس مزار پر ہیں اور اب اللہ تعالیٰ نے ان میں اتنا زیادہ مطلب وہ دے دیا ہے تصوف کہ جو بانجھ عورتیں ہیں سر سے ہاتھ ان کے رکھوا لیتی ہیں, وہ ان کے اولاد ہو جاتی. مجھے بڑا وہ کیریکٹر کلک کیا. میں یہاں آیا, میں نے اس پہ اسٹوری پوری ڈیزائن کی اور مجھے اس کا پروڈیوسر نہیں ملا تھا کیونکہ ایک ڈرائی سبجیکٹ تھا, آرٹ سبجیکٹ تھا. بڑا میں نے اس کے اسٹرگل کی, بڑا لوگوں کے ساتھ سنایا. لوگ ریفیوز کرتے تھے, نہیں یار تم کیا لے کے آ گئے. تو پھر ایک ڈائریکٹر تھے سراج الحق اور ہمارے ایک پروڈیوسر تھے جو آج کل دبئی میں ہوتے ہیں, طاہر قریشی صاحب. ان کو میں نے یہ کلک کیا. انہوں نے بولا یار تو بڑا اچھا سبجیکٹ ہے, اسے کرتے ہیں. وہ پھر ہم نے شوٹ کیا. اس میں ہم نے چاندنی کا کیریکٹر کاشف محمود, چاندنی کے نام سے وہ فلم بنی. کاشف محمود نے وہ لیڈ کیا. محمود اسلم صاحب اس میں گرو بنے, شکیل صاحب تھے. تو وہ اتنی زیادہ کلک کی, اتنی پسند کی گئی وہ فلم کہ پھر دہلی فلم فیسٹیول میں 2007 میں دہلی فلم فیسٹیول ہوا تو ہمارے ملک سے وہ فلم ریپرزینٹ کی اور الحمدللہ وہ ون کر کے آئی. تو ایسے کیریکٹر بہت سارے کام میں کوئی ایک کام ایسا ہوتا ہے جو آپ کے دل سے بہت قریب ہوتا ہے. عارف صاحب یہ بتائیے کہ ڈائریکٹر کیپٹن آف دا شپ ہوتا ہے اور ڈائریکٹر پہ منحصر ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے لوگوں کو ساتھ لے کے چلے, آرٹسٹ اور بیہائنڈ دی کیمرہ کی ٹیم کو ایک ہارمونی کے ساتھ لے کے چلے. تو کیا ٹرک ہے, کیا نسخہ ہے جو آپ کو کامیاب بناتا ہے؟ بڑا ایزی ہے, آپ فرینڈلی ہو جائیں آرٹسٹوں کے ساتھ بھی. اور جو یہ تو بیک کیمرہ کے جو لوگ ہوتے ہیں یہ تو بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. رسپیکٹ, ان کو اگر آپ رسپیکٹ نہیں دیں گے, ان کو نہیں دیں گے تو یہ پھر مطلب کرنا کیا ہے, انہوں نے بے دلی سے کام کریں گے نا, اور تو کچھ نہیں ہے. تو آپ نے پروجیکٹ کو اچھا بنانے کے لیے سب کے ساتھ مل بیٹھ کے مطلب کر کے ایک فرینڈلی ماحول کر لیں تو اچھی, مطلب آپ لڑکے بھی وہی کام کریں گے اور خوشی خوشی بھی کریں گے, آپ بھی گھر پریس جائیں گے, زیادہ کام کریں گے. تو یہ ہے, یعنی ٹیم ورک ہونا چاہیے. ہاں, سب کو مطلب ہر ایک کی رسپیکٹ اس کی جگہ ہے. مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ میں کوئی ڈائریکٹر ہوں تو کیا مطلب ہے میں ہر ایک کو برا بلا کہنے شروع کر دوں, وہ کر دوں, اننیسیسری نہیں. ہاں اگر کوئی غلطی کر رہا ہے تو ایک بار منع کر دیں گے, 2 بار, تیسری بار تنبیہ کر دیں گے. تو اول تو جب اتنے اچھے اس کے اندر ہوتا ہے کام تو غلطی کی پھر گنجائش بھی نہیں رہتی ہے اور وہ خود ہی بہت کیئرفلی کام کرتے ہیں. تو یہی ہے کہ بس سب چیزوں کو ایک ڈائریکٹر ہوتا کیا ہے, ایک تمام چیزوں کو, تمام میڈیمز کو ایک وقت کے اوپر ایک جگہ اکٹھا کر کے اس نے کام کرانا ہے, بس یہ ہے. سہیل صاحب یہ بتائیے کہ ڈرامہ کی کہانیاں آپ بنتے ہیں لیکن شاعری سے آپ کو شغف ہے, یہ ہمیں پتہ چلا ہے, اس بارے میں بتائیے. شاعری دیکھیں رائٹنگ ہی کی ایک صنف ہے اور جتنے بھی میں نے سیریلز کیے ہیں 43-44 سیریلز میں نے کیے ہیں, ان میں 26 کے تھیم سانگ میں نے لکھے اور شاعری میں کرتا ہوں. الحمدللہ میرا وہ شوق ہے اور میں ایک اپنی بک بھی کمپائل کر رہا ہوں آج کل. اس کا میرا عنوان ہے دیکھا ہے زندگی کو. کچھ سنائیں گے؟ ہاں ضرور سناؤں گا. ایک سیریل تھی ہماری لکیریں, اس کا تھیم سانگ تھا اور اس کے شاعری میری تھی. آپ گاتے بھی ہیں؟ بس گنگنا لیتا ہوں, گاتا تو نہیں ہوں, گنگنا لیتا ہوں. تو وہ اس طرح سے زندگی دکھاتی ہے کیسی کیسی تصویریں, سچے سچے خوابوں کی کتنی جھوٹی تعبیریں, سب کچھ بدل ڈالیں کیسی ہیں یہ تقدیریں, بنتی بگڑتی ہاتھوں کی لکیریں. تو میری پوئٹری انسانی نیچر سے بہت قریب ہوتی ہے اور حبیب جالب صاحب میرے فیوریٹ ہیں.
تو ایک شعر ہے وہ میرا کہ آج کل جو فی زمانہ ہم جس ماحول میں جی رہے ہیں، ہر انسان ایک دوسرے سے نالا ہے، ہر انسان ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں لگا ہوا ہے نا بلا وجہ. مطلب کوئی ایک کمپٹیشن ہوتا ہے نا، ایک پازیٹیو ہوتا ہے، کنسٹرکٹیو ہوتا ہے، اور ایک ہے بلا وجہ بس مجھے آپ سے چڑ ہے، مجھے آپ برے لگتے ہیں، اس کی کوئی وجہ نہیں ہے. تو ایک شعر ہے میرا کہ زہر اس ماحول کا مجھ میں کچھ اتنا بھر گیا، زہر اس ماحول کا مجھ میں کچھ اتنا بھر گیا، سانپ نے کاٹا مجھے اور کاٹتے ہی مر گیا. واہ. تو آج کے دور کا ہر انسان میں سمجھتا ہوں اس کیفیت کا شکار ہے. تو حقیقت سے قریب شاعری میں کرتا ہوں، اور انشاءاللہ وہ اس کی کمپائلڈ ہوگی، اس کی انگلیشن ہوگی، آپ کو بلائیں گے. ضرور. عارف صاحب یہ بتائیے کہ انڈور پروڈکشن کا بجٹ زیادہ ہوتا ہے یا آؤٹ ڈور کہانی کے مطابق، یا آپ خود سمجھتے ہیں کہ کہیں پہ گلیمر زیادہ دکھانا ہو یا حالات کی انٹینسٹی پہ زور دینا ہو تو آپ ایسا کرتے ہیں؟ دیکھیے انڈور زیادہ آسان ہوتا ہے. اچھا انڈور میں بھی اگر لیوش دکھانا ہو، آؤٹ ڈور دکھانا تو اوبیسلی جائیں گے، لیکن انڈور میں یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک اچھا ماحول بنا ہوا ہے، خاموشی ہے، کوئی آڈیو کا کوئی ان کا پرابلم نہیں ہو رہا، تو وہ تو زیادہ اچھا ہے. اور میرا جو طریقہ کار تھا، میں نارملی جو کمفرٹیبل ہوتا تھا وہ میں عصر مغرب کے بعد ریکارڈنگ کرتا تھا. مطلب صبح سے کر رہے ہیں تو عصر مغرب سے لے کے عشاء کے بعد سے لے کے جو کام ہوتا تھا نا چند گھنٹوں میں، وہ بہت زیادہ ہو جاتا تھا، کیونکہ کوئی آواز نہیں آ رہی ہے، کوئی ساؤنڈ کا نہیں ہے، کوئی رکشے کی نہیں ہے، کوئی اذان کی آواز نہیں ہے، تو وہ زیادہ کمفرٹیبل ہوتا ہے. آؤٹ ڈور میں تو پھر بہت ساری چیزوں کے چینل کے حساب سے بھی خیال کرنا پڑتا ہے، کوئی بورڈ نہ آ جائے، کوئی ایڈورٹائزنگ کا بورڈ نہ آ جائے، وہ آ جائے، وہ بڑے ہوتے ہیں، لیکن کام تو کام ہے جیسے بھی. اچھا یہاں بینگ اے رائٹر میں ایک بات کروں گا فرزانہ، کہ جو ہمارا ماسز والا کام ہے نا، جس کو ہم ماسز کا کام کہتے ہیں، ایک تو وہ ہمیشہ سے کلک ہوتا ہے. اگر آپ اپنے ماضی پہ نگاہ ڈالیں، میجورٹی ہے نا، کیونکہ میجورٹی، اگر آپ اپنے ماضی میں نگاہ ڈالیں، خدا کی بستی، سیڑھیاں، جانگلوس، یہ تمام وہ پروجیکٹس ہیں. پھر ہم نے لکیریں، میرا اپنا ایک پروجیکٹ تھا، کالونی گیٹ ایک پروجیکٹ تھا. یہ وہ پروجیکٹس ہوتے ہیں جن پہ محنت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ جب آپ ماسز کا کام کرتے ہیں، فیلڈ میں جا کے کام کرتے ہیں، تو وہ زیادہ محنت بھی مانگتا ہے، وقت بھی مانگتا ہے. بنسبت سیٹ وائز جب ہم کام کرتے ہیں تو وہ ایزی ہوتا ہے. تو پروڈیوسر اوائڈ کرتا ہے اس طرح کے کام کو آج کل. آپ نے وہ نہیں بتایا، وہ ہمارے آپ نے جو ڈرامہ، ہمارے بھی ڈرامے کے ہاں لکھے عارف بھائی کا دوڑ دو 5. اچھا عارف بھائی کے ساتھ میری بڑی اچھی کیمسٹری ہے. بہت سارے ڈائریکٹرز کے ساتھ میں نے کام کیا ہے، لیکن عارف بھائی کا اور میرا جو مطلب سمجھ لیں کہ ایک مینٹل لیول ہے نا، اپروچ ہے، وہ بہت زیادہ میچ کرتی ہے. تو یہ جو بات کہنا چاہتے ہیں وہ میں کلک کر لیتا ہوں، اور جو یہ چاہتے ہیں میں پیپر پہ منتقل کر دیتا ہوں. کتنا ضروری ہے پروجیکٹ کی کامیابی کے لیے ڈائریکٹر اور رائٹر کی آپس کی ہم آہنگی کا؟ 100%، بہت 100%. بہت زیادہ. مطلب اس کی وجہ یہ ہے نا کہ میں نے ایک سین ہوتا یہ، میں آپ کو ایک مثال دوں. میں ایک سیریل کر رہا تھا، وہ 100 ایپیسوڈ کا وہ سوپ تھا. اب میں نے فار ایگزامپل 24 ایپیسوڈ میں ایک کیریکٹر ہے جس کو میں نے غائب کر دیا کسی بھی وجہ سے. اچھا اس کی کنٹینیوٹی اب میں نے لے کر آنی ہے ایپیسوڈ 45 میں، جو مجھے پتہ ہے. اچھا میرے رائٹر نے اگر میرے ساتھ ڈسکس کیا ہوگا تو اس کو نالج ہوگا، لیکن اگر اس نے ڈسکس نہیں کیا ہوگا تو وہ سین کو غیر ضروری سمجھ کے کاٹ دیتا ہے، ریکارڈ نہیں ہوتا وہ سین. 45 ایپیسوڈ میں جا کے وہ پھنس جاتا ہے. یار یہ تو، جبکہ میں نے تو کنٹینیوٹی وہاں دی ہوئی تھی نا، آپ نے مجھ سے مشورہ نہیں کیا، آپ نے وہ سین غیر ضروری سمجھ کر کاٹ دیا. تو رائٹر اور ڈائریکٹر کی میوچول انڈرسٹینڈنگ جب ہوتی ہے تو بہت ساری چیزیں خراب ہونے سے بچ جاتی ہیں اور رزلٹ بڑا اچھا ملتا ہے. رزلٹ نکالنے کے لیے تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے نا. مطلب کہ اگر رائٹر اسکرپٹ لے آئے میرے پاس اور میں ٹھک کر کے شروع کر دوں تو وہ مزہ نہیں آئے گا جب تک کہ میں اس کو اس سے ڈسکس کرنے کے بعد اپنے اندر کنسیو نہیں کروں گا. اپنے اندر کنسیو کرنے کے بعد میں آرٹسٹ کے اندر ٹرانسفر کروں گا. یہ ہے مین چیز. تو رائٹر سے بیٹھ کے سٹنگ بہت ضروری ہوتی ہے. مطلب یہ کہ مجھے کوئی چیز ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے تو میں رائٹر سے ڈسکس کروں گا، یا تو وہ مجھے سمجھائے گا، اگر رائٹر نے غلط کیا ہوا ہے تو اس کی تصحیح کرے گا، اگر میں غلط سمجھ رہا ہوں اس کسی پوائنٹ کو وہ مجھے بتائے گا یہ اس لیے ایسے ہے.
جیسے ابھی انہوں نے ذکر کیا نا کہ 23 میں اس کو ہٹا دیا. اگر کوئی عقل مند بندہ ہوتا تو وہ اس کو بیٹھ کے کرتا نہ, پوچھتا یار یہ بندہ کہاں گیا, تو وہ آخر میں پھنستا نہیں 45ویں ایپیسوڈ میں جا کے, کیونکہ ایک بندے کو. تو یہ ڈسکشن بہت ضروری ہوتا ہے, اور یہ ایپیسوڈ وائز ہونا چاہیے. مطلب ایک تو جنرل کہانی ہے نا, کہانی تو سمجھے کہ کوئی مجھے اسٹوری اچھی لگی ہوئی, وہ میں نے رائٹر سے ڈسکس کی, رائٹر نے کنسیو کر کے اس کو کہانی بنا دی, تو بنا دی نا. تو اسی لیے اچھا وہ شخص مجھے مطلب میں نہیں اس کو بہترین مانگتا, میں اس کو جیکب ہال کہتا ہوں کہ مطلب خود ہی رائٹر ہے, خود ہی ڈائریکٹر ہے, اور خود ہی اگر اس کے اندر ایکٹنگ کر رہا ہے تو تباہی کی وہ ہے انتہا. کیونکہ اب رائٹر نے فرض کریں کہ کوئی چیز کہیں غلط لکھی ہوئی ہے تو اس کی تصحیح کرے گا ڈائریکٹر نا, اور ڈائریکٹر اس سے ڈسکشن کرے گا, اگر غلطی ہوگی تو ٹھیک ہوگی, اگر صحیح ہوگا تو وہ بتائے گا, ڈسکشن ہوگا نا. اب بینگ اے رائٹر اس نے ڈائریکٹ بھی کیا, اس نے جو چیز غلط لکھی ہے وہ تو چل رہی ہے نا, تو وہ وہی ڈائریکٹ کرے گا. تو ہر میڈیم میں ہر ڈپارٹمنٹ الگ ہونا چاہیے. جو رائٹر ہے, رائٹر بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے ان اے سینس کہ مطلب وہ اسٹوری دیتا ہے, اور جب اس کی اسٹوری ہوتی ہے تو وہ اس کی نو فلک صحیح کر کے چلتا ہے, تو اس کو پھر ڈائریکٹر کنسیو کر کے وہ آرٹسٹوں کے اندر اتارے گا. اب اگر میرے پاس آ گیا اسکرپٹ اور میں نے ایسی دھمن سے کر کے شروع کر دیا, پھر میں وہ کوالٹی نہیں دے سکوں گا, اور رائٹر جو ہے نا وہ بھی کمفرٹیبل فیل نہیں کرے گا. یہ ہے بہت ضروری. اس کو مختصر اس طرح کہہ لیں کہ ایک بہت اچھا اسکرپٹ برا ڈائریکٹر تباہ کر سکتا ہے, اور ایک برے اسکرپٹ کو اچھا ڈائریکٹر مینیج کر سکتا ہے اچھی طرح سے. تو دونوں کی کیمسٹری بہت ضروری ہے. ناظرین, بریک کا وقت ہو گیا, چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی جانب.